بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا سفید جھوٹ بے نقاب، امریکہ کا ایران پر حملے کا پلان، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اس وقت پوری دنیا کو علم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہر صورت ایران پر حملے کر کے اس کے ایٹمی پروگرام کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہاں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ اپنے اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کے کرتا دھرتا بے تحاشا سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے جھوٹ کو بنیاد بنا کر امریکہ اور اسرائیل کسی نہ کسی طریقے سے ایران کا تیا پانچا کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے سامنے کچھ زمینی حقائق رکھنے مقصود ہیں۔ رواں سال کے جاری ماہ جون کی 9 تاریخ کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ماریانو گروسی نے CNN کی کرسٹیان امانپور کو جو انٹرویو دیا، اس کا کچھ حصہ آپ خود سن لیں۔ Competition about who is wrong or right about the time that would be needed. Certainly, it was not for tomorrow. Maybe not a matter of years. I would there be perhaps more serious about this, and I don't think it was a matter of years. But this is speculation. Why? I go again to the beginning of my comment. These things we don't know, because if there was some activity which was clandestine or hidden or away from our inspectors, we couldn't know. What we informed and what we reported was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے CNN کی کرسٹیان امانپور سے کہا کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کچھ سرگرمیاں ریگولیٹر سے چھپائی جا رہی ہوں، لیکن یہ رپورٹس بھی درست ہیں کہ ایران سال 2003 کے بعد سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی سرگرمی میں فعال طور پر شامل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں ایران کے جوہری ہتھیار کی طرف بڑھنے کی درست تفصیلات معلوم ہیں، وہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سرگرمی خفیہ، پوشیدہ یا ہمارے انسپیکٹر سے نظریں بچا کے ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ گروسی صاحب نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کچھ ذرائع کا ذکر کیا، یعنی وہ کرسٹیان امانپور کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران نے منظم انداز میں جوہری ہتھیار بنانے کی کوئی کوشش کی ہو۔ اب IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کا یہ بیان اسرائیل کے ان دعووں کی نفی کرتا ہے کہ اس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایران جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر اتنے پر یقین ہیں کہ انہوں نے مبینہ طور پر اسے روکنے کے لیے جنگ شروع کر دی ہے۔ یہ دعوے کسی اور ذرائع سے ثابت نہیں ہو رہے، جیسا کہ تلسی گابارڈ جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس حکام کو ایران کے جوہری ہتھیاروں کی طرف بڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کئی سالوں سے شور مچا رکھا ہے کہ ایران دراصل خفیہ طور پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی دعوے کے ثبوت کی عدم موجودگی کسی جنگ کو شروع کرنے کی معقول وجہ نہیں ہو سکتی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے، ان کے DG گروسی کی تحقیقات کی واضح تصدیق اس لیے اہم ہے کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ نے اسی IAEA کی رپورٹوں کو جنگ کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایجنسی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔
اب آپ اسرائیلی وزیر اعظم کے سفید جھوٹ پر مبنی چند بیانات سن لیں۔ یہ بیان ان کا 13 جون سال 2025 کا ہے، یعنی یہ سب سے تازہ ترین بیان ہے اسی سال کا۔ If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. اب آپ ان کے سال 2015 میں مارچ اور اکتوبر میں دیے گئے دو بیانات سن لیں۔ The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear weapons. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. اور اب سب سے دلچسپ بیان ستمبر 2012 کا بھی سن لیں، جس میں وہ نقشوں کی مدد سے سفید جھوٹ بولتے ہوئے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ایران چند مہینوں یا چند ہفتوں میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first. ان سارے بیانات سے جو سال 2012 میں شروع کیے گئے اور ان بیانات کے سلسلے کا تازہ ترین بیان اس ماہ کی 13 تاریخ کو دیا گیا، ناظرین آپ خود انتہائی دیانتداری سے یہ سن کے بتلا دیں کہ کیا گزشتہ 13 برسوں سے اسرائیل کا وزیر اعظم اس سفید جھوٹ پر مبنی ایک ہی جیسا بیان بول کر کیا ساری دنیا کو بیوقوف نہیں بنا رہا؟ پلیز آپ فیصلہ خود کر لیں۔ موجودہ امریکی صدر جو اسرائیلی وزیر اعظم کا ہر معاملے میں ساتھ دے رہے ہیں، وہ ہر حال میں ایران کو تہس نہس کر کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے آپ نقشوں میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے ارد گرد مشرق وسطیٰ اور قریبی علاقوں میں موجود تمام امریکی بیسز، جو کہ ان نقشوں میں سرخ ڈاٹس پر دیکھے جا سکتے ہیں، ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور صدر ٹرمپ کے تازہ بیان کے مطابق انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کا ہر قسم کا پلان فائنل کر کے امریکن افواج کے کمانڈروں کے حوالے کر دیا ہے، اور اب صرف جنگ شروع کرنے کے وقت کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ اس وقت بلاک بسٹر بم جو 30,000 پاؤنڈ وزنی ہیں اور GBU-57 کہلاتے ہیں، یہ جو بم ہیں زمین کے اندر پہلے ڈرل کرتے ہیں اور پھر اپنے ٹارگٹ پر جا کر پھٹتے ہیں۔ ان بموں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بحیرہ ہند کے جزیرے ڈیگو گارشیا پہنچا دیا گیا ہے، اور امریکہ نے ان بموں کو لے جانے اور ایران پر مارنے کے لیے 6 کی تعداد میں B-2 اسٹیلتھ بمبر جہاز بھی ڈیگو گارشیا پہنچا دیے ہیں۔ ان جہازوں کی اڑان کا رینج ایک دفعہ پٹرول بھر کر 12,000 کلومیٹر تک کا ہے، اور ڈیگو گارشیا جزیرے سے ایران کا ایک طرف کا جو سفر ہے یا فاصلہ وہ 3,900 کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی یہ بمبر جہازوں کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے فضا میں دوبارہ پٹرول بھروانے یعنی ری فیولنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تاہم امریکہ نے فضا میں ری فیولنگ کرنے والے جہاز جو کہ KC-46A اور KC-135 اور ہیں، وہ بھی اپنے ان مخصوص بیسز پر پہنچا دیے ہیں۔ فوجی نقطہ نگاہ سے جب کسی ملک کی دفاعی افواج اتنی ساری سرگرمیاں کر رہی ہوں تو یہ واضح اشارے ہوتے ہیں کہ یہ جنگ ہونے والی ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کو وائٹ ہاؤس میں لنچ کے عوض فی الحال ایرانی بلوچستان اور سیستان کے علاقہ میں ایران کو پریشان کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے، مزید تفصیلات ابھی باہر نہیں نکلیں۔ تو ناظرین، آخر میں صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ایک مشہور مقولہ ہے، مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز،
انسان سکیمیں بناتا ہے اور آخری فیصلہ اس کائنات کا مالک ہی کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے بارے میں اس کائنات کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا سکیم ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔